اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس اسم کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے المجیب. معنی ہے دعا قبول کرنے والا، جو سائل کی دعا کو قبول کرے اور اس کی مدد کرے، پکارنے والوں کی پکار کا جواب دے. یہ ہے المجیب. ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جواب، یعنی جواب جو دیتا ہے وہ ہے مجیب. المجیب اللہ کی صفت ہے، یعنی دعا کو سننے والا، دعاؤں کا سننے والا. وہ ذات باری تعالی نہ صرف حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ پکارنے سے پیشتر ہی، یعنی پکارنے سے قبل ہی انعامات کی بارش کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ المجیب ہیں. وہ دعا سے پہلے ہی اپنی نوازشیں پوری کرتا ہے. یہ شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو بندوں کی ضروریات کو ان کے سوال کرنے سے پیشتر ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن کی آیت نمبر 60 میں، سورہ مومن آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب کا فرمان نازل ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وقال، اور کہا، ربکم تمہارے رب نے، ادعونی مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے اس کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت ہی کم عبرت پکڑتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے. جب بندہ بے قرار ہو جاتا ہے اور دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو کون سنتا ہے اس کی دعا کو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی سختی کو دور کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بندے پر واضح کر رہے ہیں کہ بندہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے. یعنی عبادت کا ایک حصہ ہے دعا. دعا بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الہ مع اللہ، کہ تم دوسرے الہ بنا لے رہے ہیں پکار کے کسی اور کو، یعنی کسی اور کو پکارنا گویا کہ ان کو الہیت میں شامل کرنا ہے، یعنی ان کو الہ بنا لینا ہے، معبود بنا لینا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کئی لوگ ایسے ہیں جو پکارتے ہیں، کوئی نبیوں کو پکارتے ہیں، کوئی اولیاء کو پکارتے ہیں اور ان کو الہ بنا لیتے ہیں. دعا کرنا، ان کو پکارنا گویا ان کو الہ بنانا ہے. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہی مجیب ہے، یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ المجیب ہے. یہ صفت بہت سی صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس لیے وہ ان کی ضروریات سے بھی آگاہ ہے. وہ المجیب ہی ہے جس کو شدائد کے وقت پکارا جاتا ہے، مصیبت کے وقت امیدیں اسی سے وابستہ کی جاتی ہیں. وہ ذات باری تعالیٰ اپنے بندوں کی بے قراری کو دور کرتا ہے. وہ مصیبت کے وقت امیدیں بھی ہم اسی سے باندھتے ہیں. جیسے اگر کوئی مصیبت کے وقت یا پھر جو بھی امیدیں ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ہوتی ہیں، تو وہ امید ہم اللہ سے نہیں مانتے، کسی اور سے باندھتے ہیں امیدیں. اور نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، کسی اور پر ہماری امیدیں ٹک جاتی ہیں، کسی اور سے ہماری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں مخلوق سے. اور جب وہاں سے ٹھوکر کھاتا ہے بندہ تو پھر شکایت کس سے کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہے کہ اللہ امید کے مطابق ہمیں نہیں ملا، امید کے مطابق ہم نے نہیں پایا. امید تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اگر ہم امید کسی اور سے لگاتے ہیں تو وہ ہے شرک فی الرجا. شرک ہے امید میں، رجا کہتے ہیں امید کو. امید کسی اور سے لگانا شرک ہے. امید کسی اور سے نہیں لگانا، صرف اللہ ہی سے لگانا، اللہ ہی کو پکارنا ہے.
دیکھیے اہل مکہ کی مثال دیکھیے کہ اہل مکہ بدترین بت پرستی میں مبتلا تھے. اہل مکہ کو دیکھیے وہ بدترین بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مشکل حالات میں صرف اللہ تعالی ہی ہے جو ان کی نجات کے اسباب پیدا کرتا ہے. مشکل حالات میں صرف اللہ تعالی ہی ہے جو ان کی نجات کے اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن میں اس کا بیان آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کشتی ان کی ڈوبنے لگتی تو سب معبودوں کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ تعالیٰ کشتی پار لگا دیتا، بھنور سے نکال دیتا، تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہراتے. لیکن نعوذ باللہ من ذلک آج کے مشرک ان مشرکین سے بھی بدتر ہیں جو مشکل حالات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے. مشکل حالات میں بھی انہیں ایسے لوگوں کا سہارا مانگتے ہیں، ان کا سہارا، فلاں ولی کا سہارا، فلاں بزرگ کا سہارا، فلاں نے ہماری مدد کرنی ہے، فلاں نے ہماری مدد کرنی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے ایسے شرک سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ ایسے شرک کرتے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اور یہ اس وقت کا بندہ، اس وقت کا مشرک کیا کر رہا ہے؟ مشکل حالات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا. مشکل حالات میں بھی کسی بابا کے درگاہ پر چلے جاتا ہے، کسی مزار پر چلے جاتا ہے. وہ تو بیچارے اللہ کے ہاں چلے گئے، ان کی روحیں انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں ہوں گی انشاءاللہ. ان کا انجام وہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کون کہاں پہنچا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے وہ زندگی کیا ہے. پھر بلا وجہ ہم جا کر جو ہے نا کئی لوگوں کو دیکھیے، کئی مشرکین کو دیکھیے. اللہم احفظنا ایمان، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، ہماری خاندان میں نکل جائے، ہمارے دوست احباب میں نکل جائیں گے ایسے لوگ جو مشکل حالات میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں، کسی اور کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 61 میں فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تم اس سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، اسی کی طرف پلٹو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.